تو انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ آئے گا ہمارے ہاں 26 تاریخ کو، 27 کو عید ہے 10 ذی الحجہ، اور 26 کو 9 ذی الحجہ، بدھ والے دن عید ہے، یعنی منگل والے دن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہ فضیلت اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائیں گے۔ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہات لکھی ہوئی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کو عرفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، شک میں پڑ گئے تھے، تردد میں پڑ گئے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو دوبارہ وہی خواب آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرفت حاصل کر لی، اس بات کو پہچان لیا کہ اللہ کی طرف سے ہی مجھے حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور عرفہ بھی پہچاننے کو کہا جاتا ہے، معرفت سے کہا جاتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خواب تھی اس کو ان کی معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم کو مناسک حج، جو حج کے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے سکھائے، ان سے معرفت دلائی، اس وجہ سے یوم عرفہ کو عرفہ پہچان والا دن کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ عرفات کا میدان ہوتا ہے، میدان عرفات، اس کے اندر حاجی یوم عرفہ کو جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مناسبت سے اس دن کو بھی یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، پھر جو دونوں کی ملاقات ہوئی تھی وہ میدان عرفات کے اندر ہوئی تھی، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس اعتبار سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یوم عرفہ ہر ملک کا اپنے ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، یوم عرفہ ہر ملک کا اس ملک کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار آج تو سعودیہ کے اندر یوم عرفہ ہے لہٰذا پاکستان کے اندر بھی یوم عرفہ ہوگا۔ وہاں کا مطلع اور ہے، وہاں کے حالات و واقعات اور ہیں، وہاں کی تاریخ اور ہے، یہاں کی تاریخ اور ہے، واقعات اور ہیں۔ یوم عرفہ پاکستان، یوم عرفہ کو آپ لے لیں 9 ذی الحجہ کے دن کو جو ہے نا یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اس دن کو نہیں کہا جاتا کہ جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوں گے، وہ بھی عرفہ کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ دن ہوگا جو بندہ جہاں پر ہے وہیں پر اس کا دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہوگا۔ اگر پاکستان سے بھی اگر کوئی گیا ہوا ہے وہاں پر حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ سعودیہ کے اندر موجود ہے، تو جب وہاں ان کا یوم عرفہ ہوگا تو چونکہ بندہ وہاں موجود ہے اس کا دن بھی وہاں پہ یوم عرفہ ہوگا۔ لیکن جو بندہ پاکستان کے اندر ہے تو اس کا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ پاکستان کے حساب سے ہوگا۔ اور اس دفعہ تو سعودیہ اور پاکستان کی اسلامی تاریخ ویسے بھی برابر چل رہی ہے، جب 9 ذی الحجہ وہاں پر ہوگا تو یہاں پر بھی 9 ذی الحجہ ہوگا، وہاں پر 10 ذی الحجہ ہوگا تو یہاں پر بھی 10 ذی الحجہ ہوگا، تو تاریخ تقریباً میرے خیال میں اس دفعہ برابر چل رہی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وہاں پر یوم عرفہ ہے تو لہٰذا اگرچہ یہاں پہ 8 ذی الحجہ ہو تو پھر بھی یوم عرفہ ہوگا۔ جیسے نمازوں کا وقت الگ ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت الگ ہوتا ہے، ہم محرم کا حساب الگ سے کرتے ہیں، وہ محرم کا حساب الگ سے کرتے ہیں، اسلامی مہینوں کا عید کا اعتبار ان کے ہاں الگ ہوتا ہے، ہمارا ہاں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے یوم عرفہ کا دن بھی جہاں بندہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی قربانیوں کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور جو قربانی کرنے والے نہیں ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استطاعت عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ بڑا فریضہ ادا کرنے والے بنیں۔ جو حاجی حضرات وہاں پر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے جتنے بھی مناسک حج ہیں، جو ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے آسانی فرمائے، حج کے ایام گزار دے صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد وہ اپنے مقام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہ دن آئے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں اور مکہ کا طواف کرنے والے ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر درود بھیجنے والے ہوں، یہاں سے درود پڑھیں، فرشتہ درود لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ بیچ میں فرشتہ حائل نہ ہو۔ جیسے ابراہیم کے لیے آگ کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، جیسے چھری کے لیے ڈائریکٹ حکم اوپر سے آیا تھا، ایسے ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم جائیں روزے کے پاس، جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے ہم ڈائریکٹ درود
درود بھیجیں, فرشتہ بیچ میں حائل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.